September we met, I can tell by your smile. السلام عید الفطر اسپیشل میں آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول تم اتنی ہی حسین ہو کی پہلی قسط۔ این جب میں نہیں جانا چاہ رہا تو کیوں جانے کو مچل رہا ہے؟ اس کی ایک ہی تکرار سے عین العارفین کو چڑ ہونے لگی۔ یار تو کیوں نہیں راضی ہو جاتا؟ اس کو بھی تب چڑھ گئی۔ رشتہ دار میرے ہیں، جانے کو تڑپ تو رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو جانتا ہے مجھے سیاحت کا کتنا شوق ہے۔ او وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے خیالی پلاؤ نہ پکاؤ تو اچھا ہے، اور میں تو اس بوسیدہ سے گاؤں میں ہرگز نہیں جانے والا۔ وہ اس کی کسی گھوری کو خاطر میں نہیں لایا، مزے سے ناگواری ظاہر کی اور اسٹیریو آن کر دیا۔ ہم کو پیار ہوا پوری ہوئی دعا۔ این نے کشن مار کر اسٹیریو کے وائر پر حملہ کیا، جس کے سبب اسٹیریو بند ہو گیا۔ تجھے یہی تقریب کاری کرنا ہوتی ہے نا تو میرے کمرے میں مت آیا کر۔ اس کے تیور بہت بگڑ گئے جن کی اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ تو کیا تیرا باپ ہی مجھے یہاں آنے سے نہیں روک سکتا؟ اوے باپ تک مت جا ورنہ میں تجھے کمرے سے اٹھا کر ڈیڈی کے روم میں ہی چھوڑاؤں گا۔ اس نے دھمکی لگائی۔ میں تجھ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، تو چل رہا ہے یا نہیں؟ جوابی حملہ کرتے تنک کر پوچھا۔ نہیں، گویا بات ہی ختم کر دی۔ اور میری بھی سن لے، اس دفعہ میرا کہیں جانے کا ارادہ ہے تو وہ ہے تیرا آبائی گاؤں، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا رہا، اور تیرے پاس صرف آج کا دن اور رات ہے۔ ہم کل صبح 9 بجے یہاں سے نکلیں گے، جو پیکنگ کرنی ہے کر لیں، ورنہ یوں ہی تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا، اور وہاں تجھ سے اپنی کوئی ایک چیز بھی شیئر نہیں کروں گا۔ اٹس مائی لاسٹ اینڈ فائنل آرڈر۔ شاہانہ انداز میں فیصلہ سنا کر وہ اس کے روم سے 9-2-11 ہو گیا۔ پہل تو سمجھا نہیں، اور جیسے ہی کچھ سمجھ میں آیا اس کے پیچھے ہی بھاگ کر آیا۔ یار کیوں چھٹیاں برباد کرنے پر تلا ہے؟ مرتقوہ اسے اچھے سے جانتا ہے کہ وہ اس طرح سے فیصلہ لے چکا ہے تو عمل بھی کرے گا، اس لیے اس کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی جو بے سود ثابت ہونے لگی۔ یار ہم دونوں دنیا کے کونے کونے میں اپنی سیاحی کے کارنامے چھوڑ آئے ہیں، 1-2 گاؤں بھی صحیح، اور پکا وعدہ کر اگر تمہیں وہاں جا کر اچھا نہیں لگا تو ہم اگلے ہی دن واپس آ جائیں گے۔ اس کے ملتجی ہونے پر اس نے ہار مان لی۔ اوکے بٹ ہم وہاں رہیں گے صرف 1 ہفتہ، وہ بھی وہاں اگر دل و دماغ لگ گیا تو، اور تو اگر آنے میں آنا کانی سے کام لے گا تو میں تجھے چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ عین العارفین تو اس کے مان جانے پر ہی خوش ہو گیا تھا، اس کی تڑیوں کو نظر انداز کرتا اس کے گلے جا لگا۔ شاباش ہے بھائی، عید نہیں ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تو وہاں جانے کو اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہے؟ بات کیا ہے آخر؟ اسے پرے دھکیل کر تیکھے چتونوں سے گھورا، وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ابے بات کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایڈونچر کے لیے وہاں جائیں گے۔ تیرا ایڈونچر اس بار مجھے بھی مروائے گا، اور موم سے اجازت بھی خود ہی لینا۔ آنٹی سے اجازت لینا میرا کام ہے، تو تیاری کر لے۔ ہمیشہ ہر جگہ سستی و کاہلی دکھاتا ہے، اور پھر جلد بازی میں اوٹ پٹانگ چیزیں رکھ کر ضرورت کی چیزیں اپنے کباڑ خانے میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اب میرے کمرے میں تو قدم بھی رکھ کر دکھا، اپنے کمرے سے زیادہ وقت تو اسی کباڑ خانے میں گزار دیتا ہے، اب گھسنے بھی نہیں دوں گا۔ اس کے سینے پر گھونسا مارتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس نے سیٹی پر شوق سی دھن بجاتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ مصطفیٰ ہاشمی کا تعلق پنجاب کے چھوٹے سے شہر چنیوٹ سے ہے۔ ان کی 3 اولادیں ہیں، مجتبیٰ ہاشمی، مرتضیٰ ہاشمی، اور بھائیوں سے چھوٹی مومنہ ہاشمی۔ مجتبیٰ ہاشمی کی شادی تایازاد عفت سے ہوئی، جن کی 2 بیٹیاں ثروت اور رفت ہیں۔ بہنوں سے بڑا موسیٰ ہاشمی ہے۔ مومنہ ہاشمی کی شادی عفت کے بڑے بھائی زاہد ہاشمی سے ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں تابش اور آبش ہیں، اور ایک ہی بیٹا رامش ہے۔ تابش اور موسیٰ، ثروت اور رامش انگیجڈ ہیں۔ مرتضیٰ ہاشمی نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اپنی کلاس فیلو رمشا سے شادی کی۔ رمشا کا تعلق اپر ہائی کلاس سے ہے، وہ سسرال میں نہ رہ سکتی تھی نہ وہ رہی۔ رمشا صرف 2 بہنیں تھیں، اور بڑی ریشما اور اس کے شوہر 3 سال قبل روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ بھائی کوئی تھا نہیں، اس لیے باپ کی کروڑوں کی جائیداد کی دونوں بہنیں ہی وارث تھیں، اور فادر کی زندگی میں ہی سارا بزنس رمشا اور مرتضیٰ نے سنبھال لیا تھا، اور آج تک دونوں ہی سنبھال رہے تھے۔
مرتضی اور رمشا کا صرف ایک ہی بیٹا مرتقوہ ہاشمی اور ریشمان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے عین العارفین، جسے وہ بہن کی موت کے بعد اپنے گھر لے آئی تھی۔ ریشمان نے بھی کبھی بزنس کی جانب توجہ نہیں دی تھی، اس کے شوہر نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ سیٹھ اکرام الحسن نے دونوں بیٹیوں کو 50% شیئر دیے تھے۔ مرتضی ہاشمی شادی کے بعد اپنے گھر والوں سے بالکل کٹ کر رہ گئے، سالوں برسوں میں کبھی وہ گاؤں کا چکر لگا لیتے ہیں، جبکہ رمشا صرف شادی کے شروع سالوں میں ہی گئی تھیں اور مرتقیٰ کی پیدائش کے بعد نہ خود گئیں نہ کبھی مرتقوہ کو جانے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ مرتقوہ اپنی ماں کی طرح مغرور اور گھمنڈی تھا۔ مرتضی ہاشمی نے ویسے ہی کہہ دیا کہ مرتقوہ چاہے تو چھٹیوں میں گاؤں چلے جائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے خیالات ماں سے بہت ملتے جلتے ہیں، وہ خود کو بہت اونچی جگہ سمجھتا ہے۔ جبکہ اس دفعہ عین العارفین نے وہاں جانے کی ہی ضد باندھ لی، کیونکہ اسے نئے نئے ایڈونچر کرنے، نئی جگہ پر جانے کا شوق ہے، اور دونوں چونکہ ہم نوالا و ہم پیالہ ہیں، ایک دوسرے کو کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا کہ اسے رمشا کے بھی منع کرنے کے 100% امکانات نظر آ رہے ہیں کہ وہ جیسے سسرال والوں کا نام سن کر ہی ناک پھون چڑھاتی ہیں تو انہیں جانے کی اجازت قطعاً نہیں دیں گی۔ آنٹی پلیز مان جائیے نا۔ اس کے لجاجت بھرے انداز پر مرتقوہ کو ہنسی آنے لگی، جس کو چھپانے کے لیے اس نے فیشن میگزین اٹھا کر صفحہ پلٹنا شروع کر دیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عین، مگر میں ہرگز بھی تم دونوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ لندن، امریکہ، یورپ جہاں جانا چاہو میں آج ہی ٹکٹیں کنفرم کروا دیتی ہوں۔ رمشا نے اس کی فرمائش سنتے ہی اس پر برس اٹھی اور صاف انکار کے ساتھ دوسری چوائس بھی رکھ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں گا اس سب سے، اور میں نے تو اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو میری خوشی عزیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے تو میں ضرور آپ کی خوشی کا احترام کروں گا۔ اس نے کن اکھیوں سے عین العارفین کو دیکھا، جس نے مسکینی اطاری کی ہوئی تھی۔ منحوس پکا ڈرامے باز ہے، اور اس کی اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ میں موم ہمیشہ کی طرح آ جائیں گی۔ اس نے کلستے ہوئے دل میں سوچا، تمہاری ہی خوشی کا تو خیال ہے جانو، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ دنیا بہت حسین ہے، اس وقت کو کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ ایک فضول سے چھوٹے سے گاؤں میں جا کر کیا کرو گے؟ کسی اچھی جگہ جاؤ، لائف انجوائے کرو۔ رمشا نے بھانجے کی گال پیار سے تھپ تھپا کر کہا، آنٹی اصل میں ساری دنیا تقریباً گھوم ہی چکے ہیں، اب کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کون سا ہم مہینے 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، جسٹ 1 ویک کا پروگرام ہے، اس کے بعد یورپ کا ٹور۔ اس نے ابھی تک چہرے پر مسکینی تاری رکھی ہوئی تھی، جس سے رمشا کا دل پسیچنے لگا کہ انہیں وہ مرتقوہ کی مانند ہی عزیز ہیں، اور بڑی بہن کی موت کے بعد تو وہ زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ دیکھ لو، اگر تم دونوں مینج کر سکتے ہو تو چلے جاؤ، ورنہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں تم دونوں ایک ہفتہ تو کیا ایک دن نہیں گزار سکتے۔ ایک کا چہرہ کھل اٹھا تو ایک کا تاریک ہونے لگا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں آنٹی؟ نہیں، اپنے پیارے سے بھانجے سے میں کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بتاؤ جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ مسکرا کر اسے دیکھا۔ مرتقوہ ڈیسائیڈ کر لے گا، کیونکہ یہ جانے کو راضی نہیں ہے۔ اب تم دونوں خود ہی فیصلہ کرو گے کہ جانا ہے یا نہیں۔ جانے کا ارادہ ہو تو ہر ایک چیز لے کر جانا، وہاں وہ سب نہیں ہوگا جس کے تم دونوں عادی ہو۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتی کھڑی ہو گئیں کہ انہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہے تیری شکل اور یہ بدتسی۔ عین العارفین کو گھورا۔ اب کچھ برا لگے یا بھلا، جانے کی تیاری کر، جائے گا میرے ساتھ ہی۔ صوفے پر دراز ہو گیا، نہیں کہے تو نہیں جاتا۔ اس پر چڑچڑاہٹ تاڑی ہونے لگی۔ اب فضول بکواس نہیں سنوں گا، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم دونوں بائی روڈ چلتے ہیں، وہاں جا کر مزہ نہیں آیا تو کم از کم سفر تو یادگار رہے گا۔ اس سے رائے پوچھی۔ ڈر خود کو بھی ہے کہ چھٹیاں ضائع نہ ہو جائیں، پھر بھی جانے کو بےتاب ہے۔ تجھے نہیں جانا تو مت چل، ہر دفعہ جہاں تو کہتا ہے وہاں جاتے ہیں، اس دفعہ میری چوائس کردہ جگہ پر جانے میں تجھے موت آ رہی ہے۔ وہ غصے سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ چل تو رہا ہوں، اب نخرے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نخرے میں نہیں تو دکھا رہا ہے، ابھی بھی سوچ لے کہ جانا ہے یا نہیں۔ اس کا منہ بری طرح بن گیا تو وہ ایک گہری سانس کھینچتا میگزین صوفے پر اچھالتا اس کے سامنے آ رکا۔ کل صبح 9 بجے جانا ہے نا؟ تو میں چل لوں گا، بس تو ناراض مت ہوا کر۔ شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں تجھے بار بار اٹھانے نہیں آؤں گا، اور اپنی پیکنگ بھی تجھے خود کرنا پڑے گی۔ جو حکم عالی جاں، لیکن صبح کی بجائے رات 9 بجے۔ شٹ اپ، سفر دن میں اچھا ہوتا ہے، اور صبح 9 بجے کا بھی صرف تیری وجہ سے رکھا ہے کہ تجھے الو کی طرح سوتے رہنے کی عادت ہے، وگرنہ صبح 4 بجے۔
مجھے تو معافی رکھ، 9 سے 10 تو بج سکتے ہیں مگر 8:55 نہیں ہو سکتے۔ اب بتا رکھوں کیا، کچھ موم نے تو ڈرا ہی دیا ہے۔ بکواس کے بعد اصل مقصد تک آ گیا۔ تو خود دیکھ لے، باقی انکل آتے ہیں تو آفس سے تو میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ بار بار جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجھے عین ٹائم پر عورتوں کی طرح وویلا کر کے بازاروں کے چکر لگانے کی بہت بری عادت ہے، اور میں خود بھی پیکنگ کرنے جا رہا ہوں، اور تجھے جو عورتوں کی طرح طنز مارنے کی عادت ہے، بخش دے مجھے۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرتقوہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے اپنی اپنی پیکنگ کر لی، اور 1 گھنٹے میں اس کام سے فارغ ہو کر اب وہ تیار شیار ہو کر شاپنگ سینٹر کے لیے نکل گئے کہ کچھ چیزوں کی دونوں کو ہی ضرورت ہے۔ اگلے دن وہ دشوار گزار سفر کے بعد بالآخر تھکے ماندے اپنی منزل تک پہنچ گئے تھے، لیکن اتنے عرصے میں مرتقوہ ہاشمی کی رہی سہی خوش اخلاقی بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ پوچھتے پاچھتے ایک پرانی سی حویلی تک پہنچے اور اپنا تعارف کروا کر اندر چلے آئے۔ مرتقوہ کو وہ سب ہی پہلی دفعہ دیکھنے کے باوجود اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں سے پہچان گئے۔ معصومہ بیگم تو اتنے برسوں میں پہلی دفعہ اسے دیکھ کر نہال سی ہو گئی تھیں اور بڑے والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی تھیں اور کپ کپاتے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرے تھے اور آنکھیں چوم لی تھیں۔ ان پر رکت سی طاری ہونے لگی۔ یہی حال مصطفیٰ ہاشمی کا بھی ہو رہا تھا۔ بہت پیار سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ انہیں کہاں امید تھی کہ وہ ایک دن یوں بنا بتائے آ جائے گا۔ اسے بیزاریت سی ہونے لگی تھی، جبکہ عین العارفین بہت نارمل سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ بہو، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ معصومہ بی کی خوشی سے آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ تیری تائی ہے بیٹا، تیرے مجتبیٰ تاؤ کی بیوی، اور یہ دونوں تیری بہنیں ثروت اور رفت۔ معصومہ نے ان سب کا تعارف کروایا تو اس نے محض مسکرانے پر اتفاق کیا۔ جاؤ رفت بیٹی، بھائیوں کے لیے ٹھنڈی لسی لے آ۔ عین العارفین اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ دادا دادی کے درمیان میں بیٹھا چاہ کر بھی بیزاریت چھپا نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی دے دیں۔ ہاں کیوں نہیں، جا ثروت بھائی کے لیے پانی لے کر آ، اور لسی بھی جلدی سے بنا۔ میں لسی نہیں پیتا اور تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ رفت، فی الحال تم دونوں بھائیوں کو موسیٰ کے کمرے میں لے جاؤ اور بعد میں ان کا سامان گیسٹ روم میں سیٹ کر دینا۔ ان کی تو نگاہ ہی سیر نہیں رہی تھی۔ وہ اس کا خوبصورت مضبوط ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں، آنکھیں بار بار جھلملا رہی تھیں۔ دادا کے کہنے پر رفت نے کچن میں جانے کی بجائے ان لوگوں کو ساتھ آنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے ہی موسیٰ ہاشمی کے کمرے تک آ گئے۔ کمرہ کافی بڑا اور سلیقے سے سجا کافی صاف ستھرا ہے۔ یہ بات ان دونوں کے لیے ہی باعث اطمینان تھی۔ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز بتائیے۔ جانے سے قبل رفت نے آداب میزبانی شائستگی سے نبھائے۔ مرتقیٰ تو واش روم میں گھس گیا تھا اور وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ صاف گوری رنگت، تیکھے نئے نقش، متناسب سراپا، وہ لون کے پرنٹڈ دوپٹے کو شانے پر ڈالے ہوئے کافی دلکش لگ رہی ہے۔ یہ اس کی نگاہ نے کہا تھا۔ جبکہ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو وہ جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے یوں جانے پر عین العارفین کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ زیادہ تر ڈرائیو اسی نے کیا تھا، اس لیے تھکن کا احساس اسے بستر پر لیٹنے پر مجبور کر گیا۔ جب تک مرتقوہ فریش ہو کر آیا وہ سو رہا تھا۔ مجھے اس جہنم میں لا کر خود مزے سے سو رہا ہے۔ اسے گھورتے ہوئے وہ خود بھی لیٹ گیا، مگر اسے انجان جگہ پر فوراً ہی نیند نہیں آتی تھی۔ آنکھیں موندے پڑا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ثروت جگ بھر کر مینگو شیک لے کر آئی اور ساتھ ہی کھانے کا بھی پوچھا۔ عین تو ابھی سو رہا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کھانا ہوگا تو آ جائیں گے، سفر کی بہت تھکان ہے، کچھ دیر ریسٹ کریں گے۔ وہ ٹرے لیے اندر آ گیا، پورے 2 گلاس بھر کر پیے، کچھ سکون محسوس ہونے لگا اسے، لیکن نیند نہیں آئی تو اس نے تنگ آ کر 2 گھنٹے بعد بالآخر اسے جگا دیا کہ اب تو بھوک کا احساس بھی جاگ گیا ہے۔ عین فریش ہو کر آیا تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ بیٹھک میں گھر کے سبھی افراد موجود ہیں جن سے وہ ملے تھے، ان کے علاوہ چند نئے چہرے بھی ان کو نظر آ رہے ہیں۔ مومنہ بھتیجے کی آمد کا سن کر فوراً آ گئی تھیں۔ تعارف کا نیا دور چل پڑا۔ ان سب کے انداز میں بہت اپنائیت اور خلوص صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ اور رامش بھی ان سے بہت اچھے سے ملے اور انہیں ان کی تعلیم کا سن کر بے حد حیرت بھی ہوئی۔ موسیٰ نے انجینئرنگ کی اور رامش نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی، اور پریکٹس کے بعد اس نے حال ہی میں اپنے ہی علاقے میں اپنا کلینک کھول لیا ہے، جبکہ موسیٰ پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہے۔
بیٹا بہو اور مرتضی کیسے ہیں؟ وہ بھی ساتھ آ جاتے۔ دادی نے بیٹے اور بہو کا پوچھا۔ موم اور ڈیڈی کچھ مصروف ہیں، انشاءاللہ ڈیڈی اس عید تک آئیں گے۔ انہوں نے آپ سب کو سلام کہا ہے اور کچھ تحفے بھی بھیجے ہیں۔ اس کا لہجہ نارمل ہی رہا۔ کھانا لگ گیا ہے دادی اماں؟ رفت کے اطلاع دینے پر وہ سب اٹھ گئے۔ باورچی خانے کے باہر کافی کشادہ جگہ ہے، اس کو انہوں نے ڈائننگ ہال بنا لیا تھا۔ پھول اور نیلی اور سفید امتزاج کی چاندنی بچھی تھی اور اسی پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ عین العارفین کو دیکھنے لگا کیونکہ انہوں نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی ناگواری محسوس کر کے اس نے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور مصطفیٰ ہاشمی کے آواز دینے پر بڑی اکتاہٹ کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر بیٹھا جتنی بے دلی سے تھا کھانا اتنے ہی شوق سے کھایا تھا۔ بریانی، قورمہ، کسٹرڈ، ہر ایک چیز بہت ذائقے دار تھی اور وہ اچھا کھانا کھانے کا شوقین۔ ذرا سی بھی مرچ نمک تیز کم ہو جاتا تو وہ کھانا پٹک کر اٹھ جاتا تھا۔ وہ کھا تو کچھ بھی لیتا تھا، دال، سبزی، گوشت، بس وہ ہوتا ذائقے دار تھا، وگرنہ وہ نہیں کھاتا تھا۔ کھانے کے بعد تابش چائے بنا کر لے آئی جو کھانے ہی کی طرح مزیدار تھی۔ چل یار، جب تک یہاں رہیں گے کم از کم کھانا تو اچھا ملے گا۔ عین العارفین کے کان میں سرگوشی کی۔ سبھی بیٹھے تھے اس لیے اس نے سامنے بیٹھے موسیٰ کو مسکرا کر دیکھ کر اسے گھورا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ارے بیٹا آؤ نا، رک کیوں گئے؟ مجتبیٰ ہاشمی اسے دیکھ کر بولے کہ صبح کے 7 بجے اس کے اٹھنے کی کسی کو امید نہ تھی۔ عین العارفین سلامتی بھیجتا دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ اتنی جلدی اٹھ جاؤ گے، وگرنہ ناشتے پر انتظار۔ اٹس اوکے انکل، اور میں تو شروع سے جلدی اٹھنے کا عادی ہوں، البتہ مرتقوہ دیر سے ہی اٹھتا ہے اور نئی جگہ کی وجہ سے وہ رات جلد سو بھی نہیں سکا۔ صبح صادق کے وقت کہیں جا کر سویا ہے، اب تو وہ دوپہر کے 1-2 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گا اور میں اتنی دیر ناشتے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کی عادت ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کو برسوں سے جانتا ہو اور یہی اس کی اچھائی تھی۔ اس کے برعکس مرتقوہ وہ کسی سے بھی اتنی جلدی فرینک نہیں ہو پاتا تھا۔ ہر کسی سے فاصلہ رکھ کر ملنے کی عادت اس نے ماں سے لی تھی۔ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کہ تم اور مرتقوہ کیا کھاتے ہو، تم اپنی اور مرتقوہ کی پسند بتا دو تاکہ دوپہر میں تم لوگوں کی پسند سے کھانا بن جائے۔ عفت نرمی و حلاوت سے بولی، میری تو رہنے دے آنٹی، میں بہت سلیکٹڈ چیزیں ہی کھاتا ہوں اور مرتقوہ کی تو فکر ہی نہ کریں، وہ سب کچھ کھا لیتا ہے، بس ذائقے دار ہونا چاہیے۔ بریانی سے اچھی سبزی بنی ہو تو وہ بریانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے ناشتے میں کبھی پراٹھے نہیں کھائے تھے، اس لیے ابھی بھی کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے وہ بریڈ اور انڈا کھانے لگا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کھانا مرتقوہ کو پسند آ گیا یا رات اس نے کھانا ہی نہیں کھایا؟ معصومہ بی کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ نہیں، اسے پسند آ گیا تھا، رات کھانا تھا ہی بہت مزیدار۔ اس نے تو رات کو بھی تعریف کی تھی، اب بھی پیچھے نہ ہٹا، جبکہ اس نے سیر ہو کر کھانے کے باوجود عین العارفین سے تو کہا تھا مگر دسترخوان پر ایک جملہ تعریفی ادا نہیں کیا تھا۔ یار تم بور ہو جاؤ گے، میری ایک اہم میٹنگ ہے، ورنہ میں چھٹی کر لیتا۔ موسیٰ شرمندگی سے بولا، اٹس اوکے موسیٰ، ابھی ہم یہاں کافی دن ہیں، ساتھ چلنے گھومنے پھرنے بھی جائیں گے۔ وہ سادگی سے بولا، ایسا کرو موسیٰ بیٹا، رامیش سے فون کر کے پوچھ لو، وہ فارغ ہوگا تو آ جائے گا۔ دادا کی بات پر اس نے رامیش کو فون کیا۔ اس نے 12 بجے تک آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کافی دیر مرتقوہ کے دادا دادی کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا اور کمرے میں آ گیا اور سیل فون پر میسیجنگ میں مصروف ہو گیا۔ اگر اس کے مزاج بگڑ جانے کا خیال دامنگیر نہ ہوتا تو وہ اسے اٹھا دیتا، لیکن اس لیے ایسا نہیں کیا کہ کچی نیند سے جاگنے پر ہمیشہ اس کا دماغ الٹ جاتا تھا۔ عید الفطر اسپیشل میں آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول تم اتنی ہی حسین ہو کی پہلی قسط۔ دوسری قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔